تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے جو رحمان رحیم اور کریم بھی ہے۔ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام ہو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کاشف رضا وائس میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف رضا۔ آپ ہمیں یوٹیوب اور فیس بک پر کاشف رضا وائس پر جا کر سبسکرائب اور فالو کر سکتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت سینسٹیو ہے، بہت نازک ٹاپک ہے۔ 26 رمضان المبارک کو امیر اہل سنت کے پیدائش کے موقع پر دعوت اسلامی نے ایک جلوس کا اہتمام کیا، جس میں کچھ ایسے نعرے لگائے گئے، کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جسے لے کر بعد میں دعوت اسلامی کی طرف سے وضاحت بھی آئی۔ تو آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا دعوت اسلامی کو امیر اہل سنت کے یوم پیدائش سالگرہ برتھ ڈے پر جلوس نکالنا چاہیے یا نہیں؟ یہ سوال ہم اپنے علماء کرام کی طرف بھی لے کے آئیں گے، میں انہیں بھی ٹیگ کروں گا کہ آپ بالخصوص اس سوال میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جو جلوس نکالا تھا پیدائش کے موقع پر، کیا یہ جلوس نکالنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اہل علم حضرات جو ہیں وہ بھی اس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن گزارش صرف اتنی سی ہے کہ مؤدبانہ طریقے سے آپ کمنٹ کیجئے گا۔ جو بھی آپ کا اظہار خیال آپ نے کرنا ہو بہت اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر کیجئے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ جو جلوس میں کیا کچھ ہوا جسے لے کر بعد میں دعوت اسلامی کی طرف سے وضاحت دینی پڑی، اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ دعوت اسلامی کو جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے دنیا بھر میں، وہ کتنا کام بہتر کر رہی ہے اور کیسا کام کر رہی ہے، کیا اس سے بہتر کوئی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ہم دعوت اسلامی کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، کیونکہ میرا گزشتہ کچھ دنوں سے پروگرام تھا دعوت اسلامی کو لے کر ویڈیو بنانے کا۔ جتنا بہترین کام، جتنا شاہکار دعوت اسلامی کر رہی ہے اس وقت، وہ ظاہر اپنی مثال ایک آپ میں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دعوت اسلامی کے کارنامے پر بات کر لیتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دعوت اسلامی کو کتنا ڈیمیج کر سکتی ہیں، کتنا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور میرا جو مقصد صرف اتنا سا ہے، ظاہر دعوت اسلامی ہماری اپنی جماعت ہے، مجھ سمیت ہزاروں لاکھوں لوگوں کی نمازیں اور روزے اور دیگر عبادات بچانے اور بہتر بنانے میں دعوت اسلامی کا بہت کلیدی کردار ہے۔ ظاہر ہے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے صحرا مدینہ میں 3 روزہ قافلے میں جایا کرتے تھے، تو نمازیں، روزے اور وضو کس طرح بہتر بنانے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، تو یہ بیسکس چیزیں ہمیں وہاں سیکھنے کو ملی ہیں۔ تو ہماری ظاہر پہلی درسگاہ بھی وہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اختلاف ہے، اختلاف نہیں ہے، ہم تنقید برائے مشورہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کی اگر بات کی جائے تو دعوت اسلامی سال بھر میں تقریباً 600 کے قریب مساجد تعمیر کرواتی ہے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی جو ہے 80 شعبوں میں کام کرتی ہے، جس میں ظاہر ہے آپ کے تھیلیسیمیا کے مریض کا بلڈ ڈونیٹ کرنا ہو، سیلاب متاثرین کی امداد کرنا ہو، ان کے لیے گھر بنانا ہو۔ اب ایک رپورٹ کے مطابق 15,000 کے قریب گھر جو ہے اب تک دعوت اسلامی تعمیر کروا چکی ہے۔ اس کے علاوہ راشن تقسیم کرنا ہو، یا پھر فلسطین میں ابھی گزشتہ کئی ٹائم سے جو ہے وہ راشن تقسیم کیے جا رہے ہیں، دیگر چیزیں تقسیم کی جا رہی ہے، دویات تقسیم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہاسپٹل کا قیام کراچی میں ہو، مدارس تعمیر کرنے ہو، مساجد تعمیر کرنے ہو، مطلب 80 شعبے ہیں جس میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ مدارس کی تعداد اگر بات کی جائے، 12,699 مدارس کی تعداد ہے دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے، اور طلباء کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہے۔ 37,03,729 طلباء جو ہے وہ دعوت اسلامی اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ماہانہ جو اخراجات ہے وہ کروڑوں میں ہے دعوت اسلامی کے۔ اس کے علاوہ جامعۃ المدینہ کی تعداد جو ہے وہ 1500 ہے، طلباء و طالبات کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، اور گریجویشن کرنے والوں کی تعداد 31,211 ہے۔ اور اس کے علاوہ ایڈلٹ اسکول جو ہیں مدارس، ان کی تعداد 61,706 ہے، اور اس میں طالبہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، طلباء و طالبات، وہ تقریباً 37,05,619 جو ہے وہ طلباء اور طالبات اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مختصر سے جو اعداد و شمار تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، ظاہر ہے اگر ہم اس کو ڈسکس کریں گے دعوت اسلامی کے کارناموں کو، تو وہ شاید اتنے مختصر وقت میں ہم اس پر بات نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے ہماری دعوت اسلامی کتنا بہتر کام کر رہی ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور امیر سنت اس وقت دور جدید کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ظاہر ہے شخص انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اس جلوس کی کوئی نوبت نہیں تھی، کوئی حاجت نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے ذریعے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر ایک رستہ آپ کھول رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے، اگر اس طرح جلوس نکالنے کے ایک ٹرینڈ اگر چل پڑا، تو ظاہر ہے پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی ہے، داتا علی اجویری ہے، خواجہ غریب نواز ہے، شہنشاہ اجمیر ہے، سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور ایسے بہت سے بزرگان دین ہیں کہ اگر ان کی بھی پیدائش پر جلوس نکالنے کی باری آئے گی تو ظاہر ہے پھر لاکھوں لوگ سڑکوں پر آئیں گے اور پھر ایک نیا ٹرینڈ چل پڑے گا۔ اس کے علاوہ
اگر بات کریں تنقید کی، اس جلوس کو لے کر کیوں تنقید کی جا رہی ہے، دعوت اسلامی سے ہمیشہ کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی توہین ہوتی ہے، دعوت اسلامی سڑکوں پر نہیں آتی، نبی علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے، خاکے بنائے جاتے ہیں تب دعوت اسلامی سڑکوں پر نہیں آتی، صحابہ اکرام اہل بیت عظام کی توہین کی جاتی ہے، دعوت اسلامی سڑکوں پر نہیں آتی۔ تو اب سوال کرنے والے یہی سوال کر رہے ہیں، تو امیر اہل سنت کی یوم پیدائش پر سڑکوں پر آنا جلوس کی صورت میں، تو پھر باقی جو چیزیں ہیں ان میں جلوس کی صورت میں سڑکوں پر کیوں نہیں آیا جاتا؟ تو ظاہر ہے سوال تو بنتا ہے، اور سوال تو پھر پوچھیں گے جب لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ پر تنقید بھی کریں گے اگر آپ کوئی بیجا چیزیں شروع کر دیں گے تو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وضاحت آئی دعوت اسلامی کی طرف سے وہ یہ تھی، اس میں کچھ ایسے نعرے لگائے گئے جو مخصوص نبی علیہ السلام کے جلوس، ان کی ولادت کے جلوس کے موقع پر جو نعرے لگائے جاتے ہیں وہ نعرے لگائے گئے تھے، جس کو لے کر بعد میں وضاحت کی گئی، اسی ٹائم وہ نعرے رکوائے گئے۔ دعوت اسلامی کی طرف سے یہ بیانیہ سامنے آیا ہے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ امیر اہل سنت حافظہ اللہ تعالیٰ اس پر ایکشن لیں گے، اور آئندہ آنے والے سالوں میں آپ کی جو ولادت کے موقع ہیں اس پہ اس طرح کے کسی قسم کے جلوس کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ظاہر ہے ایک نیا رستہ، ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ یہ قائم کر دیں گے۔ اس سے دعوت اسلامی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی بہت بہتر کام کر رہی ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے لیے ظاہر ایک بدنامی کا باعث بھی بن سکتی ہیں، اور ایک سوالیہ نشان بھی ان پر اٹھے گا۔ تو اگر میری باتیں کسی پر ناخوشگوار گزری ہوں اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ سوال پھر وہی اینڈ میں کہ دعوت اسلامی نے جو جلوس نکالا کیا اسے نکالنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ اہل علم حضرات اور علماء کرام حضرات جو ہیں اس پر خصوصی اپنا کمنٹ کریں، تاکہ ہم سمیت جتنے لوگ ہیں جو اس وقت پریشان ہیں ظاہر صورتحال سے، کیونکہ دعوت اسلامی بھی ہماری تحریک ہے، تحریک لبیک پاکستان بھی ہماری ہے، اگر دونوں جانب کہیں تنقید کی جاتی ہے تو ظاہر ہے ہمارا دل دکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک خصوصی پیغام جو ہمارے رضوی بھائی ہیں یا طاری بھائی، ان کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اسے پبلک میں ڈیبیٹ کرنا اور تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ آپ بہتر انداز میں ایسی بات کریں جو دونوں طرف سے فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوں، کیونکہ ظاہر ایک ہمارے سر ہیں، دوسرا ہمارے سروں کا تاج ہے، دونوں کے بغیر ہماری عزتیں جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہیں۔ ایک نبی علیہ السلام کے دین کا کام کر رہے ہیں، ایک جہاد کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ ایک ہمارے طاری عالم تھے، بہت خوبصورت انہوں نے بات کہی تھی کہ میان کے اندر تلوار رہے تو وہ امیر اہل سنت ہے، میان کے باہر تلوار آئے تو امیر المجاہدین ہے۔ تو یہ دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور الحمدللہ ہمیں ان دونوں جماعتوں پر، دونوں تحریکوں پر فخر ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔